بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ واقعہ شہادت۔ سن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے محبوب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی کے ذریعے آزمائے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو ایک خط جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی دے کر بصرہ کے حکمران کے پاس بھیجا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مشرقی اردن میں واقع موتا کے مقام پر پہنچے تو ایک غسانی حاکم شرحبیل بن عمر نے ان کا راستہ روک لیا اور ان کو گرفتار کر کے زنجیر میں جکڑ لیا اور بعد میں ان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قتل کا بے حد صدمہ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قاصد کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک جماعت تیار کی، جس کی قیادت اپنے محبوب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی: ان اصیب زید فتکون القیادۃ لجعفر بن ابی طالب فان اصیب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة فإن أصيب عبد الله فليختار المسلمون لأنفسهم رجلا منهم۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب سالار لشکر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ سالار لشکر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کریں گے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر مدینہ سے چل کر مشرقی اردن کے ایک مقام معان پر ٹھہر گیا، اور ہرقل روم کا بادشاہ 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ غسانیوں کی مدد کے لیے چل پڑا۔ بعد میں عرب کے مشرق قبائل میں سے 1,00,000 مزید لوگ اس کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور اس لشکر نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خیموں کے نزدیک اپنے خیمے لگائے۔ مسلمان معان میں رک کر 2 دن تک آئندہ کے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے غور و مشورہ کرتے رہے۔ ان میں سے کسی نے رائے دی: نکتب الی رسول اللہ ونخبرہ بعدد عدونا وننتظر امرہ۔ ہمیں موجودہ صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر مطلع کرنا چاہیے، اور دشمن کی بھاری تعداد سے آگاہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے نے کہا: واللہ یا قوم اننا لا نقاتل بعدد ولا قوت ولا کثرت وانما نقاتل بهذا الدین فانطلقوا الى ما خرجتم له وقد ضمن اللہ لكم الفوز باحد الحسنیین اما الظفر و اما الشہادہ۔ لوگو، اللہ کی قسم، ہم جو دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں وہ اپنی زیادہ تعداد اور قوت اور اسلحے کے بھروسے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ چلو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو جس کے لیے نکلے ہو۔ تمہارا مقصود شہید ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 انعامات میں سے ایک کامیابی کی ضمانت دے رکھی ہے، یا تو وہ تمہیں فتح و کامرانی عطا فرمائے گا یا دولت شہادت سے مالا مال کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اگر وہ دعوت قبول نہیں کریں گے اور ہمارے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ آخرکار موتا کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، اور مسلمان اس بہادری سے لڑے کہ رومی ان کی ہمت و شجاعت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دشمنوں کے دلوں میں ان 3000 جاں بازوں کی ہیبت طاری ہو گئی، جو 2 لاکھ کا سامنا کرتے ہوئے چٹان کی مضبوطی کی طرح ڈٹ گئے تھے۔ شرحبیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھی بھاگ گئے۔ خود شرحبیل بھی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑے جس کی نظیر اور مثال بہادری کی داستانوں میں تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک سینکڑوں نیزوں نے ان کے جسم کو چھلنی نہیں کر دیا، یہاں تک کہ وہ خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر گئے۔ ان کے گرتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے لپک کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی، اور زبردست شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا لیا تھا اس وقت اپنے گھوڑوں کے پاؤں خود ہی کاٹ دیے تھے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، کیا ہی اچھی چیز ہے جنت، اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔
یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑوں کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو اپنے قبضے میں تھام لیا اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لیا۔ ان کو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، وہ فوج کو لے کر پیچھے ہٹ آئے اور اسے مکمل تباہی سے بچا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ کے حالات اور اپنے تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا اور ان کے اہل و عیال کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئی۔ اسے روتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ما ھذا یا رسول اللہ، یہ کیا ہے، آپ بھی ساتھ رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا بکاء الحبیب علی حبیبہ، یہ حبیب کا اپنے حبیب پر رونا ہے۔ فوائد و نصائح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین اور دنیا کی سربلندی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک اور باسعادت زندگی سے ہم سب مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین اور دنیا کی سربلندی ہے اور باعث افتخار ہے۔ چنانچہ جس شخص نے بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے وہ دین اور دنیا کی تمام سعادتوں کو اور ترقیوں کو پا گیا ہے۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ بابرکت ذات اور ہستی ہے جس کی غلامی سے انسان بجائے چھوٹا بننے کے بڑا بلکہ بہت بڑا بن جاتا ہے، ذلیل ہونے کے بجائے معزز ترین انسان بن جاتا ہے، محروم ہونے کے بجائے سیاہ و سفید کا مالک اور صاحب نصیب بن جاتا ہے، پستیوں میں جانے کے بجائے بلندیوں اور رفعتوں کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس پر آسمان بھی رشک کرے، گمنام ہونے کے بجائے مرجع خاص اور عام بن جاتا ہے، شہرۂ آفاق بن جاتا ہے اور چار دانگ عالم میں اس کی محبوبیت کی ہوائیں عام ہو جاتی ہیں۔ الغرض دین اور دنیا کی ساری کامیابیوں کو پا لیتا ہے۔ لہذا آج سے ہم بھی یہ عہد کریں، نیت کریں کہ ہم سچے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا اتباع کریں گے اور زندگی کے تمام شعبوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کریں گے۔ آقا کی غلامی کے کیا کہنے کہ اس کی غلامی کی تمنا تو خود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کی ہے، اور یہ وہ غلامی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ قربان جانیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت ہم کو بھی میسر آ سکتی ہے، اور وہ اس طرح کہ ہم شب و روز کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں اور ہر موقع ہر حال کی چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں جو وارد ہوئی ہیں انہیں یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ایسا کرنے سے دین اور دنیا کی ترقیات، خوشیاں اور سعادتیں نصیب ہوں گی۔ 24 گھنٹے کی زندگی کی تمام سنتوں کو جاننے کے لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہدایت کی نیت سے ضرور کیجیے۔